کچھ دن پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہ کا یوم شہادت تھا جی جی 21 رمضان المبارک کو. جی اس دن مولانا ادھر ہمارے ایک مولوی صاحب تھے, انہوں نے ایک ایسا مسئلہ کیا کہ جس سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیب کا علم جانتے تھے. اب اس بارے میں کچھ ایکسپلین کریں. اور ایک یہ بات کہ آپ کو کرم اللہ وجہ کیوں کہا جاتا ہے, یہ بھی بتا دیں. جی ٹھیک ہے. بیٹا تو نے دو باتیں پوچھی ہیں. اب جس کا جی چاہتا جو جی چاہتا کہہ دیتا, کیا اس کا ہم بندوبست کر سکتے ہیں؟ کوئی روک نہیں سکتے. ورنہ خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نہج البلاغہ موجود ہے, ان کی اوراد کے جو خطبات اور مواعظ وہ موجود ہیں. جب کسی نے پوچھا کہ آپ علم غیب جانتے ہیں, انہوں نے کہا توبہ کرو, اللہ کے سوا کون غیب جانتا. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے اور اس کتاب میں آتا ہے جو ہمارے شیعہ بھائیوں کے ہاں بہت بلند پایا الکافی. کسی نے کہا امام صاحب لوگ کہتے ہیں کہ آپ غیب جانو, انہوں نے کہا توبہ, ان کو شرم نہیں آتی. میں اپنی لونڈی پر ناراض ہوں, اس کو مارنا چاہتا ہوں, ڈھونڈتا پھرتا ہوں کہ گھر میں کہاں چھپی ہو. میں یہ نہیں پتا, یہ ہمارے ذمہ یہ لگاتے ہیں کہ ہم غیب جان. یہ صاحب کہا مجھے لونڈی نہیں ملتی کہ وہ کہا میں نے اس کو پیچھنا تھا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب لوگوں ان کو ایسی باتیں بتاتے تھے نا جو کچھ سچی ہو جاتی تھی, تو لوگ کہتے تھے آپ کو علم غیب ہے, وہ کہتے توبہ توبہ, علم غیب اللہ کے سوا کس کو. یہ اللہ نے رسول اللہ کو باتیں بتائیں, پیش گوئیاں. حضور نے مجھے خبر دی کہ ایسا وقت آئے گا, لوگ ایسے نکلیں گے, تو ان کو قتل کرے گا, ان میں ایسا بھی ٹنڈا ہوگا. یہ سب حضور کو اللہ کی بتائی ہوئی باتیں انہوں نے مجھے بتائی, پیش گوئیاں. غیب ہم کہاں جانتے. تو مولانا صاحب جو جی چاہیں کہیں وہ ہمارے بھائی ہیں, اللہ انہیں بھی ہمیں بھی ہدایت دے. یہ باتیں نہیں کہنی چاہیے. وہ کرم اللہ وجہہ کے بعد بالکل علماء حنفیہ جو ہے نا اللہ ان پر راضی ہو, انہوں نے صاف لکھا کہ علم ان العلماء ان الانبیاء علیہم السلام لم یعلموا المغیبات من الاشیاء. کہتے ہیں ملا علی قاری شرح فقہ اکبر, خوب کان سن کر کھول کر سن لو کہ انبیاء علیہم السلام غیب نہیں جانتے الا ما علمهم اللہ تعالی احیانا. ہاں کبھی کبھی جو اللہ انہیں بتا دیتا وہ ٹھیک ہے, وہی کے ذریعے بے شمار باتیں پہلی پچھلی بتاتا, وہ بتاتا ہے. ویسے کوئی نسخہ نہیں کسی نبی کے پاس یا ولی کے کہ وہ جو جی چاہے معلوم. ایسا حال نہیں اللہ نے بتایا, کلیہ نہیں سمجھایا, جب ضرورت ہوتی ہے وہی الہام کے ذریعے بتا دیتے. اور کرم اللہ وجہ جو آپ نے پوچھا لفظ ہوتا ہے کرم اللہ وجہہ, یہ جو غلط پڑھ دیتے ہیں وجہ ایسا نہیں, وجہ کرم اللہ وجہ, اللہ نے ان کے چہرے کو معزز کیا. تو یہ اس لیے بیٹا کہتے ہیں کہ ایک تو نامراد گروہ جو آپ کی فوج سے الگ ہو گیا, جن کو ہم خارجی کہتے ہیں, 12,000 فوجی صاحب باغی ہو گئے کہ آپ نے کیوں حضرت معاویہ کے ساتھ سالسی مانی ہے بڑے متشدد سے. تو وہ پھر نعوذ باللہ کہنے لگے کہ یہ سالسی مان کر معاویہ اور دوسرے تو پہلے ہی کافر تھے, اب علی بھی کافر ہو گیا. تو سب بد اللہ وجہ بد دعا کرتے کہ اللہ تیرا منہ کالا کرے. تو نیک لوگوں نے اس کے مقابلہ میں کہا کہ نہیں, کرم اللہ وجہ, اللہ علی کے چہرے کو عزت دے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسرے جو ہے نا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ ان کا کچھ وقت بیٹا کفر میں بھی گزرا. اسلام لانے کے بعد ٹھیک ہے وہ بھی ہمارے لیے محترم ہے, کوئی عیب تو نہیں. اسلام سے پہلے وہ کرتے تھے بت پرستی وغیرہ, مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ شرف حاصل کیا کہ چھوٹے ہی تھے کہ رسول کریم علیہ السلام نے اپنے چچا ابو طالب سے انہیں مانگ لیا, اس لیے حضور نے دے دیا. وہ چھوٹے بچے کی طرح, جیسے حضرت علی خود فرماتے ہیں کہ اونٹنی کے ساتھ ساتھ جیسے بچہ اس کا چلتا, میں حضور کے ساتھ بچپن سے لے کر اسی طرح چلتا رہا. اس لیے نہ حضور نے بت پوجے, نہ شراب پی, نہ میں نے بھی کوئی نہیں کی. اس لیے کہا جاتا کرم اللہ وجہ کہ اللہ نے حضرت علی کے چہرے کو بڑی عزت بخشی کہ وہ اس زمانے میں بتوں کے سامنے نہیں جھکا. یہ ہے بیٹا بات. اب بات حل ہوئی. جی جی, بہت مہربانی, شکریہ.